بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ ہسٹری سننے کے لیے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ایک تحریر ہے اور سبق آموز ایک بات بھی ہے۔ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ دوسرے پوچھا، ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ پھر پوچھا، ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا منزل ہے آپ کی؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب، ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو گلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا۔ لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کی متلاشی تھے ہی مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گم سم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی تو بتاؤ، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اس جذبے کی آواز کی تلاش میں اس شعبہ درس کو اپنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور اساتذہ نے نور الدین زنگی بنانا چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس دن سے آج تک دم تحریر اپنے طلباء میں پھر سے وہ نور الدین زنگی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو اس نور الدین زنگی تعارف کروایا۔ یہ واقعہ پڑھیے اور اپنے بچوں میں سے ایک عدد نور الدین زنگی قوم کو دیجیے۔ نور الدین زنگی ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، تو آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افرادوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا
اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر دو مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں، سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سلطان روتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں میرا نسب کی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے مامور بلائے، وہ قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھی بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدیم شریف کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ تحریر تھوڑی سی لمبی تھی، آپ کو پسند آئی تو آج کے واسطے آگے ضرور شیئر کیے کریں۔ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا یہ تحریر سنانے میں اور تحریر تھوڑی سی لمبی تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔